الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ ایک حضرت کا بیان سنا جو اپنے بیان میں یہ فرما رہے تھے کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی علیہ باللہ کسی بھی صحابی کو کافر ڈکلیئر کر دے یعنی کافر کہہ دے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی صحابی کو کافر کہہ دیں، یہ انہوں نے فرمایا۔ اس کے تو میں انشاءاللہ تعالی کئی دلائل سے قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا کہ ان کا یہ نظریہ بالکل غلط ہے اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صحابی کو علیہ باللہ کافر کہہ دیں۔ لیکن شروع میں ان سے ایک الزامی سوال پوچھتا ہوں، ایک الزامی جواب دیتا ہوں سوال کی صورت میں۔ وہ یہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا کسی کو اختیار ہے، کسی کو حق حاصل ہے آپ کو کافر کہنے کا؟ اگر کسی کو حق حاصل ہے آپ کو کافر کہنے کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کو کافر کہے گا وہ حق پر ہے، جب وہ حق پر ہے تو پھر آپ کافر ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے آپ کو کافر کہنے کا تو آپ کسی کو کیسے حق دے سکتے ہیں صحابہ کو کافر کہنے کا؟ لہٰذا آپ کا یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کے گناہوں کے بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا کینہ نہ ڈال، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اس کا اولین مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے، تو گویا کہ ہم یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ ایسی دعا کرے کہ اللہ ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں صحابہ تابعین، ان کا کینہ ہمارے دل میں نہ ڈال۔ تو کینہ نہ رکھنے کی دعا کی جا رہی ہے، تو جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے صحابہ کا علیہ باللہ وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ یہ سورۃ الحشر آیت نمبر 10 ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کو علیہ باللہ کافر کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کا کینہ نہ آئے۔ اسی طرح یہ سورۃ الحدید ہے، یہ بھی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ وہ انسان برابر نہیں، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور اپنے مالوں کو خرچ کیا، یہ ان صحابہ سے افضل ہے جو فتح مکہ کے بعد انہوں نے اپنے اموال کو خرچ کیا اور قتال کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن سب سے اللہ تعالیٰ چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین وعدہ ہے۔ الحسنہ سے مراد جنت کا وعدہ ہے۔ تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ یہ موجب کلیہ ہے کہ سب صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور کسی صحابی کو علیہ باللہ کافر کہہ دینا یہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس کو جنت کا مستحق نہ سمجھنا، اور جنت کا مستحق نہ سمجھنا یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ لہٰذا ان حضرت نے جو فرمایا کہ کسی بھی صحابی کو علیہ باللہ کافر کہنے کا حق ہے، تو یہ گویا کہ اس آیت کی بالکل صریح خلاف ورزی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح یہ سورۃ الفتح ہے، اس کے آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر راضی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں، اور یہ حضرت سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ صحابہ کو علیہ باللہ کافر کہنا جائز ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، جب اللہ راضی نہیں ہوتا تو اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور صحابہ کو کافر کہہ دینا علیہ باللہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی نہیں ہے، حالانکہ آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوا۔ تو یہ بھی آیت اس آیت کے بالکل خلاف ہے، اور ان حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے یہ اس آیت کے بالکل خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا اس فتوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کہ جو مہاجرین میں سے جو پہلے ہجرت کی اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اور یہ حضرت فرماتے ہیں کہ علیہ باللہ صحابہ کو کافر کہنا جائز ہے، گویا کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جو اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، ان کے نزدیک یہ اعلان علیہ باللہ غلط ہے، لہٰذا ان کا یہ فرما دینا کہ ان کو کافر کہنا جائز ہے اور ہر کسی کو حق ہے کہ علیہ باللہ کوئی بھی کسی کا صحابی کو کافر ڈکلیئر کر دے، ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے اور اس آیت کے مطابق بالکل صریح کفر ہے اور بالکل صریح صراحتاً یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اسی طرح کئی جگہوں پر اللہ، اگر میں چاہوں تو کئی سینکڑوں آیتیں ایسے پیش کر سکتا ہوں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کیا، صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ گویا کہ کسی بھی صحابی کو کافر کہہ دینا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس صحابی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ سرٹیفکیٹ لے لینا ہے، اور یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے اور احادیث کے خلاف ہے۔ اسی طرح یہ تو قرآنی آیت کے دلائل ہو گئے، اسی طرح یہ میرے پاس بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515 ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین طبقہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد جو آئیں گے، پھر ان کے بعد جو آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو ہے وہ وہی ہے جو صحابہ ہیں اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی ایمان کی حالت میں۔ اسی طرح یہ میرے پاس مسلم ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِ أَمَرَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ کہ میری امت کے لیے ڈھال ہے، امانت دار ہے، امت کے لیے ڈھال ہے صحابہ، جب میرے صحابہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے تو پھر جو میری امت پر سخت وقت بھی آئے گا اور وہ عذاب اور فتنے وغیرہ آئیں گے۔ یہ مسلم شریف کا حوالہ ہے۔ اسی طرح یہ ترمذی ہے، جامع الترمذی، اس کے جلد نمبر 2 ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور آمر رآنی کہ اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی آگ نہیں لگے گی، اس مسلمان کو، وہ صحابی ہوا، اور جس نے صحابی کو دیکھا اسلام کی حالت میں اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة، اور امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح کہ وہ حسن صحیح کہ وہ جس نے درخت کے نیچے بیعت کیا، وہ بیعت رضوان والا مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ حضرت اعلان فرما رہے کہ علیہ باللہ صحابی کو کافر کہنا جائز ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اور کفر سے بڑی گالی کوئی بھی نہیں ہے، کفر سے بڑی گالی کوئی بھی نہیں ہے۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہم، کہ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو وہ صحابی نے اللہ کے راستے میں ایک مد یا ایک مد کا آدھا جو خرچ کیا، ایک مٹھ جو خرچ کیا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حضرت یہ جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کو بھی علیہ باللہ کافر کہنے کا حق ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی، صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ مفعول بھی ہے، اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد صحابہ کو نشانہ مت بنانا ملامت کا، فمن احبہم فبحب احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا تو وہ میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتا ہے، یعنی جس کے دل میں میری محبت ہوگی تو اس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی۔ ومن ابغضہم فببغض ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض کرے گا تو میرے بغض کی وجہ سے وہ صحابہ سے بغض کرتے ہیں، مجھ سے بغض کرنے کی وجہ سے وہ صحابہ سے بغض کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ سے بغض کرے گا گویا کہ اس کے
کے دل میں میرے لیے الیاذ باللہ بغض ہے، ومن آذاہم فقط آذانی، اور جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ یہ جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304 ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی صحابی ہوا اور بعد میں مرتد ہوا، دیکھو وہ ثابت اور مرتد ہو گیا، الیاذ باللہ صحابہ مرتد ہو سکتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ درجہ صحابہ کے شرح نخبۃ الفکر پڑھیں، اس کی متن میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف فرمائی ہے، جس میں فرمایا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، صحابی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی سے ملا ہو، اللہ کی نبی کی صحبت اختیار کی ہو ایمان کی حالت میں، اور اسلام پر فوت ہوا ہو۔ جو اسلام پر فوت نہیں ہوا وہ صحابی نہیں ہے۔ لہٰذا ان حضرت کا یہ فتویٰ دینا کہ آج کے زمانے میں الیاذ باللہ کوئی کسی صحابی کو کافر ڈکلیئر کر دے اس کو پورا حق حاصل ہے، ان کا یہ فتویٰ قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، اور میں نے قرآنی آیات سے ثابت کر دیا کہ ان کا فتویٰ بالکل غلط ہے، احادیث سے ثابت کر دیا۔ میں اگر چاہوں، میرے پاس وقت نہیں، میں اگر چاہوں تو میں کئی سینکڑوں ہزاروں حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ جن سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ ان حضرت کے فتویٰ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ لیکن عقل والوں کے لیے، علم والوں کے لیے، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو ان کے لیے اتنے حوالے ہی کافی ہے۔ اور ان حضرت نے ایک بیان میں فرمایا کہ ہم قادیانی کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ گویا کہ ان کے نزدیک قادیانی کافر اس لیے ہے کہ ان کو کافر کہتے ہیں یا ہمیں کافر کہتے ہیں۔ تو آپ کو کافر کہنے کی وجہ سے قادیانی کافر ہے، تو صحابہ کو کافر کہنے کی وجہ سے کوئی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ میرا ان سے سوال ہے، اور اس سوال کا جواب اور یہ جو دلائل بیان کیا ہے، یہ دلائل اور یہ سوالات جو الزامی سوال میں نے شروع میں کیا اور یہ دلائل، ان پر قرض ہے۔ اگر یا تو یہ ان دلائل کا جواب دے دے، اگر ان دلائل کا جواب نہیں دے سکتے تو اپنے اس غلط فتویٰ سے، غلط عقیدے سے کہ کسی بھی صحابی کو الیاذ باللہ کافر ڈکلیئر کرنا جائز ہے، اس فتویٰ سے، اس قول سے رجوع فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ فرمائے، اور جو صحابہ کا راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان عطا فرمائے، اور ان تمام عقائد سے محفوظ فرمائے جو عقائد جہنم میں لے کر جانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔